باب نمبر 6 تفسیر التوحید و شہادت اللہ الہ الا اللہ. باب تفسیر التوحید و شہادت اللہ الہ الا اللہ. یہ باب ہے توحید کی تفسیر کا. واقعی توحید کیا ہے اور توحید کے کون سے پہلو ہیں جو بہت اہم ہیں، اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کی تفصیل کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے. جب ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو کیا کیا چیزیں ہمارے لیے ضروری ہو جاتی ہیں، خصوصاً کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. یہ اس باب میں یہ بات ہے. اس باب میں اس بات کا ذکر ہے جو کہ بہت اہم چیز ہے کہ شرک آتا ہے وسیلے کے راستے سے. اس باب میں کیا بتایا گیا ہے؟ شرک آتا ہے وسیلے کے راستے سے، یعنی بزرگوں کو وسیلہ بنا کے ان کی عبادت کی جاتی ہے تاکہ اللہ تک پہنچیں. بزرگوں کو وسیلہ بنا کر انہیں پوجا جاتا ہے تاکہ اللہ تک پہنچے. قومیں اس طرح سے شرک عموماً نہیں کرتی تھیں کہ وعلیکم السلام اللہ کو چھوڑ دیں اور دوسرے کی عبادت کریں. نہیں، بہت کم ایسا ہوتا تھا. عموماً ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ بزرگوں کو بڑا مان کر، اللہ تک پہنچانے والا مان کر ان کی عبادت کی جاتی تھی. شرک توسل ہمیشہ سے لوگوں میں رہا ہے اور لوگ اس کو شرک کا نام نہیں دیتے تھے، اس کو وسیلے کا نام دیتے تھے. اس باب میں اسی بات کو ہم کو سمجھنا ہے. تو وسیلے کے طور پر بھی کسی کی عبادت کی جائے یہ بھی شرک ہے. اللہ کے برابر نہیں مانتا ہے تبھی بھی شرک ہوتا ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کسی کو اللہ کے برابر کر دینا شرک ہے. تو لوگ کہتے ہیں ہم برابر تو نہیں مانتے نا، اللہ سے چھوٹا ہی مانتے بابا کو. ہم بزرگوں کو اللہ کے برابر نہیں مانتے، اللہ کے برابر مرتبے میں نہیں مانتے، لیکن حق میں تو برابر کر دیا کہ اللہ کی بھی عبادت ان کی بھی عبادت. تو عبادت کا حق دونوں کا، تو دونوں کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ کے نام سے بھی ذبح کر رہے ہیں اور بزرگوں کو راضی کرنے کے لیے بھی ذبح کر رہے ہیں. اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی قربانی کر رہے ہیں اور بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے بھی ان کے نام کی کندوری کر رہے ہیں. تو ابھی کیا ہوا؟ حق میں برابر کر دیا. عبادت کا حقدار اللہ ہے، عبادت بزرگ کی بھی ہوگی کیونکہ وہ عبادت ہے. دعا ہو یا اس طرح سے جتنی بھی عبادات ہیں، تو برابر کرنا حقوق کے اعتبار سے بھی شرک ہوتا ہے، چاہے مرتبے کے اعتبار سے نہ ہو. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں مرتبے میں برابر کرنا ہی شرک ہے. نہیں، حق میں برابر کرنا بھی شرک ہوتا ہے. اس کو یاد رکھیں. تو وسیلے کے طور پر بھی کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے. وقول اللہ تعالی اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محظورا. پوری آیت اس طرح سے ہے. الآیہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین یدعون، یہ مشرکین جن سے دعا کر رہے ہیں، جن کو پکار رہے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، خود ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی جانب، اپنے رب تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی تلاش میں ہیں، وسیلہ طلب کرتے ہیں. ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اللہ سے سب سے قریب ہو جاتا ہے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور یہ اپنے رب سے اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، اور واقعی تیرے رب کا عذاب ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے ڈر کے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کن لوگوں کا بیان کیا ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی اکثر شرک کرنے والے، عبادت کرنے والوں کو جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں ان کے موقف کا علم نہیں ہوتا ہے. اس کو ہم سمجھنے کی آگے کوشش کریں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. یہ جو آیت ہے
کہتے نزلت فی نفر من العرب کانوا یعبدون نفرا من الجن، یہ عرب کے کچھ لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی جو جنات کی عبادت کرتے تھے، آگے ایک باب اس بارے میں آئے گا انشاءاللہ۔ فَأَسْلَمَ الْجِنِّيُّونَ وَالْإِنسُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ جنات کی عبادت کرتے تھے، وہ جنات ہی مسلمان ہو گئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس دونوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، تو کچھ عرب کی جو قبیلے کے کچھ لوگ تھے وہ جنات کی عبادت کرتے تھے، وہ جنات ہی مسلمان ہو گئے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ جنات مسلمان ہو گئے، یہ ان کی عبادت کرتے رہے جبکہ وہ شرک سے بچ کر توحید والے ہو گئے۔ کون؟ جنات۔ لیکن ان کی عبادت کرنے والے عرب وہ ابھی تک ان کی عبادت کرتے رہے۔ فَأَسْلَمَ الْجِنِّيُّونَ وَالْإِنسُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَنَزَلَتْ، پھر یہ آیت نازل ہوئی، کیا کہ جن کو تم پکار رہے ہو، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، وہ خود اس کوشش میں ہے کہ اللہ سے کون قریب ہوتا ہے، کوئی ایسا عمل مل جائے کہ ہم اس عمل کو کر کے اللہ کے اور مقرب ہو جائیں، وہ تو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تم ان کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہو، وہ تو اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تم ان کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہو، وہ تو توحید والے ہو گئے، تم شرک کر رہے ہو ان کے ساتھ میں، وہ تم سے بیزار ہیں، تم ان کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ لوگ جن کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کا حال ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ خود زندگی میں شرک سے منع کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام زندگی بھر شرک سے منع کرتے رہے، لیکن عیسائی کیا کرتے ہیں؟ انہی کو اللہ کے ساتھ رب اور معبود بناتے ہیں۔ ایسے کتنے اللہ والوں کا حال ہے کہ لوگ ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں جبکہ وہ اپنی زندگی بھر لوگوں کو شرک سے منع کرتے رہے۔ تو اس باب میں ایک بہت بڑی بات یہ بھی جاننے کی ہے کہ بہت سے ماننے والے، شرک کرنے والے خود جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں وہ خود شرک کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور انہیں خود ان کا عقیدہ معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان کی عظمت دلوں میں ہوتی ہے، انہیں اللہ کے ساتھ شریک کر کے ان کے ذریعے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش یہ لوگ کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ سکھایا نہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا میری عبادت کر کے اللہ کو خوش کرو، میری عبادت کرو میں تم کو اللہ تک پہنچاؤں گا، بولے نہیں وہ، لیکن انہوں نے اپنے دل سے عقیدہ گھڑا۔ تو عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں بات ہوتی ہے کہ کسی کو وسیلہ بنا کر اللہ تک پہنچا جائے، اس کے لیے کیا کرنا؟ ان کے نام کی نظر نیاز کرو، ان کی عبادت کر کے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کر کے کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ عربوں میں بھی وسیلے والا شرک تھا۔ عربوں میں کیا تھا؟ وسیلے والا شرک۔ شرک ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو اللہ کا مقرب مانے اور یہ مانے کہ ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، ان کے تھرو جائیں گے، پھر ان کے تھرو جانے کے لیے ایسے ہی کیسے چلے جائیں گے؟ ان کو خوش کرنا پڑے گا۔ کیسے خوش کریں؟ اللہ کو کیسا خوش کرتے؟ قربانی کر کے۔ ان کو کیسا خوش کریں؟ قربانی کر کے۔ تو وہ عمل جو اللہ کے لیے تھا وہ ان کے لیے کر کے ان کو خوش کر کے اللہ تک پہنچنا چاہتے۔ کون سکھایا؟ باپ دادا۔ ایسی دل میں آیا، کیا غلط ہے؟ اچھا ہے نا؟ کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ تو شرک توسل جو ہے عام طور سے لوگوں میں رہا ہے۔ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ ایک تو بات یہ جو توحید کی تفسیر جو ہے اس میں پہلی بات یہ کہ عام طور سے شرک جو آیا وہ وسیلے والا ہوا کرتا تھا۔ تم کو اپنی توحید صحیح کرنا ہے تو اس شرک سے بچنا پڑے گا، ٹھیک؟ شرک توسل میں نہیں پڑنا، نمبر ایک۔ نمبر دو، توحید کا اہتمام کرنے والے کے لیے غیر اللہ کی عبادت سے براءت کا اظہار کرنا پڑے گا۔ میں اللہ کو معبود مانتا اور کسی کو نہیں مانتا۔ خالی یہ بولنا کافی نہیں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ معبود برحق ہے، اللہ کتنا اچھا معبود ہے، اللہ کی عبادت کرنا کتنا اچھا کام ہے،
اس کو توحید نہیں بولتے. توحید اس کو بولتے ہیں اللہ ہی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں. دوسرا جملہ جب تک نہیں آتا توحید نہیں بنتی. دوسرا جملہ جب تک نہیں آتا توحید نہیں. صرف اللہ، توحید والا معاملہ یہاں ایسا ہے، صرف اللہ معبود ہے اور کوئی نہیں. پھر اتنے سارے لوگ عبادت کر رہے چاند سورج کی اور اس کی، وہ کیا؟ یہ معبود بننے کے حقدار نہیں ہیں، لوگوں نے بنا لیا ان کو. یہ واقعی معبود بننے کے حقدار نہیں ہے. تو جب تک شرک سے براءت کا اظہار نہ کرے، اللہ کے علاوہ جن کو پوجا جا رہا ہے ان کا انکار نہ کرے معبود ہونے کے طور پر، یہ معبود نہیں، جب تک کہ یہ اعلان نہ کرے وہ آدمی توحید والا نہیں ہو سکتا ہے. دوسری بات اس باب میں جاننے کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي الآیہ. اور جب ابراہیم نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سب سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں، میں ان سے دور ہوں. اننی براء مما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو بتوں کی، میں ان سے بری ہوں، بیزار ہوں میں ان سے. الا الذی فطرنی، ہاں میرا اگر تعلق ہے تو کس سے ہے؟ الا الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، عدم سے وجود بخشا. کون؟ اللہ. تو میں اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان سب سے کیا ہوں؟ بیزار ہوں، میں دور ہوں ان سے. نفرت کا اعلان جب تک نہیں ہوتا ہے تب تک کہ اس کی توحید پکی ہوتی نہیں. تو معلوم ہے کہ غیر اللہ کی عبادت سے انکار جب تک نہیں آتا توحید صحیح نہیں ہوتی. اللہ بھی معبود، دوسرے بھی معبود چلے گا؟ اس نے اللہ کو معبود نہیں مانا. اللہ ہی معبود اور کوئی معبود نہیں، کوئی حقدار نہیں، تب توحید ہوتی ہے. تو اس میں اثبات اور نفی دونوں جمع ہیں، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کا انکار اس میں ہے. وقولہ تعالی، اب تیسرا نقطہ اس میں کیا ہے؟ پہلا شرک توسل، دوسرا شرک سے، شرک والوں سے اور جن کو شریک بنایا جا رہا ان کی عبادت سے بیزاری کا اعلان، یہ ضروری ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ صرف عبادات میں نہیں، شریعت میں بھی انسان کسی کو شریک کر سکتا ہے اللہ کے ساتھ، کہ اگر اس کو اس کا حکم اللہ کی طرح مانیں اور اللہ کے حکم میں اس کو شریک کریں اور اللہ کے مقابلے میں اس کی بات کو مانیں تو بھی یہ شرک ہو سکتا ہے، تب بھی یہ مشرک ہو جائے گا. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. وقولہ تعالی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 31. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے، کس نے؟ یہود و نصارہ نے بنا لیا اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو، اپنے یہودیوں کے عالموں کو اور عیسائیوں کے عابدوں کو. احبار اور رہبان، احبار یہودیوں کے عالم اور رہبان عیسائیوں کے عابد، کیا کر دیا؟ ارباب من دون اللہ، اللہ کی بجائے انہیں اپنا رب بنا لیا، اللہ کے سوا انہیں اپنا رب بنا لیا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے سوا علماء کو اور عباد کو انسان رب بنا سکتا ہے. یہ گمراہی ہے، ممکن ہے ایسا ہو جائے. شرک ایسا بھی آتا ہے کہ عالموں کو اور عابدوں کو اللہ کے ساتھ رب بنا لی. وہ کیسے ہوتا؟ اس سے بھی بچنا. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے گلے میں صلیب پڑی ہوئی تھی، کراس جو عیسائیوں کا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا تو آپ سورہ برات کی، سورہ توبہ کی آیت پڑھ رہے تھے.
इत्तखदू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दुनिल्लाह, उन्होंने अल्लाह के मुकाबले में अपने अहबार और रुहबान को अपना रब बना लिया। फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह इन्ना लम नत्तखिज़हुम अरबाबन, मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, हमने अपने आलिमों को और आबिदों को अपना रब नहीं बनाया। इन्होंने क्या कहा, हमने अपने आलिमों को और आबिदों को हम रब नहीं मानते थे, उनको रब का मकाम दर्जा नहीं देते थे। क़ाल बला, आपने कहा बल्कि था ऐसा क्या, या बल्कि ठीक है ऐसा नहीं था, फिर क्या था। अलैसा युहिल्लूना लकुम मा हुर्रिमा अलैकुम फतहिल्लूनहु व युहर्रिमूना अलैकुम मा उहिल्ला लकुम फतुहर्रिमूनहु, आपने कहा क्या ऐसा नहीं था कि अल्लाह की हराम की हुई चीज़ को वो हलाल करते तो तुम भी हलाल मान लेते, और अल्लाह ताला की हलाल चीज़ को वो हराम कर देते तो तुम भी हराम मान लेते। अल्लाह की हराम को हलाल और अल्लाह की हलाल को हराम वो कर देते, तुम उनका फ़ैसला मान लेते, क्या ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कुल्तु बला, मैं कहा हाँ ऐसा तो था, ऐसा था। आपने फरमाया फ़तिल का इबादत हम, यही उनकी इबादत है, यही उनकी इबादत है। तो इस हदीस को इमाम इब्न अब्दुल बर ने जाम बयान अल इल्म में ज़िक्र किया है, तिरमिज़ी में भी यह हदीस है, और अल हदीस अल हुज्जा बिनफ्सिही में सफ़ा नंबर 77 पर शेख अल-अलबानी कहते हैं हदीस हसन है, और जाम बयान अल इल्म में भी 1140 पर इब्न अब्दुल बर ने इसको रिवायत किया। इस हदीस से क्या मालूम हुआ, अगर कोई इंसान ये अक़ीदा रखे कि किसी आलिम को ये इख्तियार है कि अल्लाह की हलाल को हराम, हराम को हलाल कर दे, वो मुशरिक हो जाता। अगर किसी मुसलमान का अक़ीदा हो कि बाबा अगर हलाल कर दें तो हलाल, हराम बोले तो हराम, तो ये भी आदमी मुशरिक हो जाता है। आलिम और आबिद को ये इख्तियार देना, उनके बारे में ये अक़ीदा रखना कि इनको इख्तियार हैं कि हलाल और हराम में तसर्रुफ़ कर सकते हैं अल्लाह के, तो ऐसा इंसान अक़ीदे में शिर्क का, अमल के एतबार से शिर्क का इर्तिकाब करता है। आयत में रुबूबियत में शिर्क का ज़िक्र है, हदीस में उलूहियत में शिर्क का ज़िक्र है, क्योंकि ये मामला दोनों से जुड़ा हुआ है, रुबूबियत से भी उलूहियत से भी। अल्लाह रब है, जैसे खाने पीने की चीज़ें देता है वैसे हिदायत भी देता है, तो ये रुबूबियत का पहलू इसमें है। अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, तो इस एतबार से अल्लाह के हुक्मों की तामील करना भी इबादत है। वैसी इताअत किसी और की करना ये उसकी इबादत की तरह है। तो ये एक एतबार से रुबूबियत से जुड़ा हुआ मामला, तशरीअ जिसको आप कहें, और दूसरे एतबार से उलूहियत से जुड़ा हुआ मामला है। तो इस हदीस से बात मालूम होती है। इसी तरह से अगला मसला, क़ल्बी सतह पर जो मामला अल्लाह के साथ होना चाहिए वो मामला किसी और के साथ रखे, तो ये भी मामला जो क़ल्बी इबादात हैं उनमें भी किसी और को शरीक नहीं कर सकते हैं, अल्लाह के बराबर किसी और से मामला नहीं कर सकते हैं। वक़ौलुहु व मिनन्नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है, और लोगों में बाज़ ऐसे हैं कि जिन्होंने अल्लाह के सिवा औरों को अपना निद बना रखा है, अल्लाह के बिलमुकाबिल शरीक बना रखा है, माबूद बराबरी वाला बना रखा है। युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, वो उनसे वैसी महब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से महब्बत होनी चाहिए। वो उनसे वैसी महब्बत करते हैं जैसे अहले ईमान, अहले तौहीद अल्लाह से महब्बत करते हैं। अल्लाह वाली महब्बत गैरुल्लाह के साथ हो तो ये भी उसको माबूद बनाने की तरह है। क्यों? क्योंकि इबादत भी महब्बत भी इबादात में से है। अल्लाह से महब्बत करना भी क्या है? इबादात में से एक इबादत है। अल्लाह से महब्बत करना, अल्लाह से डरना, अल्लाह पर तवक्कुल करना, अल्लाह से उम्मीद रखना, अल्लाह से
خشیت رکھنا، اللہ کی تعظیم میں خشوع اختیار کرنا، سب عبادات کی قسموں میں سے جو کون سی عبادات ہیں؟ قلبی عبادات ہیں۔ تو اللہ جیسی محبت اگر کسی اور سے رکھے، اللہ کے برابر کسی اور سے محبت کرے، تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے کہ جذبات کے اعتبار سے بھی، قلبی عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر سکتے نہیں۔ تو اس آیت سے یہ بات اس مسئلے میں ثابت ہوتی ہے۔ آخری بات میں سمجھتا وقت ہو رہا ہے، تو اس تعلق سے بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ کے برابر کسی اور سے محبت کرنا یہ شرک ہے۔ اب اس سے آگے ہم بڑھتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ ایک انسان جہاں اللہ کو معبود برحق مانے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کے سوا جتنوں کو پوجا جاتا ہے ان کے معبود ہونے کا انکار بھی کرے۔ اس تعلق سے حدیث یہاں پر ذکر کی گئی ہے، فرماتے ہیں وفی الصحیح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما يعبد من دون اللہ حرم ماله ودمه وحسابه على الله۔ وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الابواب۔ کہتے ہیں کہ صحیح میں، یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 23۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت سے فرماتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کیا، حرم مالہ ودمہ، تو اس کا خون، اس کا مال اور اس کا خون حرام ہو جاتا ہے، وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نجات کے لیے اتنا ہی کافی نہیں کہ آدمی لا الہ الا اللہ کا زبانی اقرار کرے، بلکہ ایک اور شرط اس کے ساتھ جوڑی گئی، وہ یہ کہ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار بھی کرے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن پھر اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار ان کی زندگی میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ اقرار ہوتا ہے۔ اللہ کو بھی مانیں گے اور بزرگان دین کو بھی مشکل کشا مانیں گے، اللہ کو بھی معبود مانیں گے، لیکن ان کی قبروں پر جا کر، بزرگوں کی قبروں پر جا کر سجدے بھی کریں گے۔ تو ایک طرف تو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے زبان سے، لیکن عملی زندگی میں، اس کی زندگی میں ان کے معبود ہونے کا انکار نہیں جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایسا کلمہ مقبول نہیں۔ مقبول کلمہ وہ ہے جس میں اللہ کے سوا باقی تمام کے معبود ہونے کا انکار ہو۔ یہ انکار بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا لا الہ الا اللہ کا اقرار، یہ دونوں ضروری ہے۔ اہم چیز سمجھنے کی یہی ہے کہ اقرار کے ساتھ انکار بھی ضروری ہے۔ اللہ کا اقرار، غیر اللہ کا انکار، معبود ہونے کے اعتبار سے۔ وجود کا انکار نہیں کر رہے ہیں، وجود تو ہے، لوگ شیطان کی بھی تو عبادت کر رہے ہیں، لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، سورج چاند کی عبادت کر رہے ہیں۔ کیا سورج چاند کا وجود نہیں ہے؟ کیا شیطان کا وجود نہیں ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا وجود نہیں ہے؟ وجود ہے، لیکن ان کا وجود بندگی والا ہے، لوگوں نے اس کو معبود کا بنا دیا۔ تو معبود ہونے کا انکار ہے، ان کے وجود کا نہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی شرح آگے ایک باب میں آئے گی۔ تو اس باب سے یہ حدیث بتلاتی ہے کہ شرک سے برات بھی ضروری ہے۔ جہاں توحید کا اقرار ضروری ہے، شرک سے نفرت کا اعلان، شرک سے بیزاری کا اعلان بھی ضروری ہے۔ ہم کو توحید پسند ہے، شرک بالکل پسند نہیں، اور جھوٹے معبود سے ہم بری ہیں، ہم ان کو معبود نہیں مانتے۔
چاہے وہ کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، اس سے محبت اپنی جگہ، اس کی تعظیم اپنی جگہ، لیکن معبود کا مقام اس کو ہم نہیں دے سکتے، یہ بھی ضروری ہے۔